ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی تاریخ اور ان کے آپسی تعلقات تو صدیوں پرانے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان کی آزادی سے لے کے آج تک کے موجودہ دور میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور آپسی معاملات کیسے ہیں، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ دونوں مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ Pakistan says it started to arrest Afghans as the country begins a nationwide crackdown on foreign nationals it says are in the country illegally. Several Afghan troops that were still inside the Pakistani territory surrendered. پاک افغان سرحد پر چترال کے علاقے کے علاج میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے جدید اسلحے کے ساتھ 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا ہے۔ سال 1893 یہ وہ سال تھا جب افغانستان کے امیر عبد الرحمان خان نے اس وقت کے برٹش کرنل مورٹیمر ڈیورنڈ، جو کہ اس وقت کے برٹش انڈیا کے ایک ڈپلومیٹ تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک بارڈر بنا دیں تاکہ افغانستان اور برٹش انڈیا کی ٹیریٹریز کا ایک تعین کیا جا سکے۔ امیر عبد الرحمان خان کی اس ریکویسٹ پہ برٹش انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن کابل پہنچتا ہے اور امیر عبد الرحمان خان کی مشاورت سے افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک بارڈر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ڈیورنڈ لائن رکھا گیا۔ ڈیورنڈ لائن کا یہ معاہدہ لمٹ لیس تھا، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ امیر عبد الرحمان خان کے مرنے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، یہ بارڈر ختم ہو جائے گا، یا اگر کسی وجہ سے برٹشرز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بارڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب برٹشرز یہاں سے گئے اور 14 اور 15 اگست 1947 کو پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے، تب آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان نے تو اس ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کیا، لیکن افغانستان کے اس وقت کے سربراہ محمد ظاہر شاہ، انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ والے علاقے جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں تھے، جن میں چترال، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اسی طرح بلوچستان کے کچھ علاقے، غزلونہ اور بوستان چاگی جیسے علاقے صدیوں سے افغانستان کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے، لہٰذا اب یہ علاقے واپس افغانستان میں شامل ہونے چاہیے، کیونکہ ڈیورنڈ لائن تو صرف وقتی اپنے آپ کو انگریزوں سے محفوظ کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ اب کیونکہ انگریز یہاں سے جا چکے ہیں تو ڈیورنڈ لائن کے ساتھ والے علاقے جو کہ پاکستان ٹیریٹری کے اندر تھے، یہ واپس افغانستان کو ملنے چاہیے، ایسا کلیم افغانستان کی اس وقت کی گورنمنٹ کر رہی تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں سے دونوں ممالک کی، پاکستان اور افغانستان کے آپسی تعلقات کی شروعات ہوئی، جو کہ بہت اچھی شروعات نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ تب خراب ہوا کہ جب 1947 میں پاکستان بننے کے بعد UN میں پاکستان کی انٹری کے اگینسٹ ووٹ کیا، وہ بھی صرف اور صرف ایک کنٹری تھی جو کہ افغانستان تھی۔ انڈیا جیسے رائیول نے بھی پاکستان کی فیور میں ووٹ کیا، لیکن افغانستان نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ کر دیا۔ یہ وہ دوسرا موقع تھا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کو ایک نیگیٹو جسچر دیا گیا۔ پاکستان بننے کے تقریباً 3 سال کے بعد 30 ستمبر 1950 کو افغانستان نے اپنے ٹروپس پاکستان میں اتارے اور پاکستان میں ایک چھوٹے پیمانے کی جنگ کا آغاز کیا، اور ان کا مقصد تھا کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ والے جتنے ایریاز ہیں جو کہ پاکستان ٹیریٹری کا حصہ تھے، ان کو کسی طریقے سے واپس لیا جائے، ان پہ قبضہ کیا جائے، لیکن پاکستان کی جانب سے کاؤنٹر اٹیک کر کے اس اٹیک کو روکا گیا، اور جب افغانستان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی پرو پشتون ملیٹنٹس کا ایک گروپ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ اس سارے معاملے میں انوالو نہیں ہے۔ چوتھا بڑا مسئلہ جو افغانستان کی طرف سے اس وقت کیا گیا وہ تھا پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا اساسینیشن۔ 16 اکتوبر 1957 کو افغان ملیٹنٹ اکبر خان نے راول پنڈی کے ایک جلسے میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو اساسینیٹ کیا۔ اب اس کے بارے میں بھی جب افغانستان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو افغانستان کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اکبر خان کی کچھ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے افغانستان آلریڈی اس کی سٹیزن شپ کو معطل کر چکا ہے، اور یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ لیاقت علی خان کے اساسینیشن کے پیچھے بھی افغانستان کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے سوویت یونین کی، اور یہیں سے آگے پاکستان کا کردار بھی شروع ہوتا ہے۔
सोवियत यूनियन ये चाहता था कि एशिया के अंदर भी कोई ज़मीन का ऐसा हिस्सा हमारे पास होना चाहिए जहाँ पर बैठ के हम कॉन्टिनेंट एशिया को भी कंट्रोल कर सकें। इसी बात के पेश नज़र दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन शुरू कर दिया और ये जंग तकरीबन 9 साल तक जारी रही। ये वो पहला वक्त था कि जब अफ़गानी रेफ्यूजीज़ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिए। कुछ रेफ्यूजीज़ ने ईरान का रुख किया और कुछ ने पाकिस्तान का रुख किया और एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान की तरफ मूव करना शुरू किए और इन 9 सालों में तकरीबन 3.5 मिलियन अफ़गानी पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इसके बाद 2001 में 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिका के पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो उसामा बिन लादेन को ढूंढने के बहाने से अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाए। लिहाजा उस वक़्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका की जानिब से बहुत प्रेशराइज़ किया गया कि वो नेटो सप्लाई के लिए पाकिस्तान की तरफ से ज़मीनी रास्ता मुहैया करे और इस तरह से पाकिस्तान ने एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान नफ़रत को मज़ीद हवा दी। अमेरिकन फोर्सेस की एंट्री के बाद थोड़े थोड़े करके अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान मुंतकिल होते रहे और अमेरिका की ये जंग तकरीबन 20 साल तक चलती रही और 20 साल के बाद 2021 में जब अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से गईं तो तकरीबन 6 से 8 लाख के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ दोबारा पाकिस्तान में आए और अब 2023 में तकरीबन 40 साल से रह रहे अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। वो है पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2000 से लेके नवंबर 2023 तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 16,445 टेररिस्ट अटैक हुए जिसके नतीजे में 67,206 लोग मारे गए। इन तमाम हमलों में अफ़गान टेररिस्ट, अफ़गानी फोर्सेस और तालिबान शामिल थे। लिहाजा अब टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर वापस अपने मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की नफ़रत के पीछे की ये सारी कहानी थी जो कि आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।